العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عصاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات عزیزان محترم، آج کے اس معزز محترم اور متبرک اجتماع میں جو حضرات تشریف فرما ہیں ان میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ساجد نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ عباس قبلی تشریف فرما ہیں، مولانا حسن ترابی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مولانا قاری ممتاز شریفی صاحب تشریف فرما ہے، حضرت مولانا بو علی شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا رضی حیدر صاحب تشریف فرما ہے، حضرت مولانا شاہ فیروز الدین رحمانی تشریف فرما ہے، اور برادران اہل سنت کی جمعیت کی تنظیم کے جنرل سیکرٹری بھی تشریف فرما ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین سید ساجد نقوی آپ کے مطالبے پہ تشریف لائے ہیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے کہ آپ نے خواہش کی اور وہ اس مقام پہ تشریف لائے۔ میں اپنی کوتاہی علم، اپنی بے ذاتی اور اپنی کم فہمی کے سبب اعتراف کرتا ہوں کہ میں ممبر کے قابل نہیں ہوں، اور میں نے اپنے سننے والوں کی کوئی خدمت نہیں کی، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق جو ہوتا رہا وہ بیان کرتا رہا، اور آج جو بیان کروں وہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ ہم نے ہمیشہ اتحاد عالم اسلامی کے پرچم کو بلند کیا، ہم ہمیشہ وحدت کلمہ کے قائل رہے، ہم نے ہمیشہ سارے فرقوں کا احترام کیا، اس لیے کہ سب کے روح دین و شریعت تک جاتے ہیں۔ ہم نے ساری فقہوں کا احترام کیا، اس لیے کہ ساری فقہ کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ ہم ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کے ساتھ ہیں، ہم ہر محمد الرسول اللہ کہنے والے کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں جو اولاد یزید کے ساتھ ہو۔
یہ ہماری پالیسی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ میں اتحاد پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے پرچم کے نیچے سارے مسلمان متحد ہو جائیں. کیا ہو رہا ہے آج یورپ کی 9 آزاد مملکتوں میں؟ کیا ہو رہا ہے آج لبنان کے مسلمانوں میں؟ بابری مسجد کے واقعے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حشر ہوا؟ بھائی کب تک آپ خواب غفلت میں رہو گے؟ کب تک سوئے رہو گے؟ یہ ہماری بےحسی ہے، یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہمارا نظر انداز کر دینا ہے جس کے سبب سے آج مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان پریشان ہے. تو اب میرے جملے کو سنو اور میرے جملے کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ ہم کسی بڑی طاقت کے مخالف نہیں ہے. پالیسی دے رہا ہوں، ہم کسی بڑی طاقت کے مخالف نہیں ہے. ہمارا نعرہ ہے جیو اور جینے دو. ہمارا نعرہ ہے جیو اور جینے دو. بھائی بہت توجہ رکھنا. اور ہماری پالیسی ہے پازیٹو نیوٹرلٹی، غیر منفی جانبداری. لیکن اس کے باوجود ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑے ممالک ہمارے معاشرے میں خلفشات پھیلانا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. تو بہت سازشی بڑی طاقت ہے، وہ سازشی بڑے ممالک، وہ سازشی سپر پاور. اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں بے اطمینانی پھیلی، اگر ہمارے معاشرے میں تخریب کاری پھیلی، اگر ہمارے معاشرے میں دہشت گردی پھیلی، بھائی یاد رکھنا کہ میری یہ تقریر جو امریکہ میں بھی سنی جا رہی ہے، اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ تقریر امریکہ میں بھی سنی جا رہی ہے. تو اب جملہ سنو. اگر ہمارے معاشرے کو کسی بڑی طاقت نے خراب کیا، اگر ہمارے معاشرے کو کسی بڑی طاقت نے اپنی تخریب کاری کا شکار بنایا، اگر ہمارے معاشرے کو کسی بڑی طاقت نے دہشت گردی کا شکار بنایا، تو دنیا کا کوئی ایوان صدر محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ دلی میں ہو یا واشنگٹن میں. ہم فرقوں میں اتحاد چاہتے ہیں اور ہماری خواہش یہی ہے کہ فرقے متحد رہیں، مسلمان متحد رہیں، مسلمان ایک پلیٹ فارم سے اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور اپنے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. بھائی دنیا کی بڑی طاقت ہے، کل تھی آج نہیں ہے، اور آج ہے کل نہیں ہوگی. مجھے رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر، اور بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں. انہیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم آزاد دور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سنتے جاؤ میرے جملے. اب میں ذرا بھائی بہت توجہ رکھیے گا، اسلام آباد کو بھی تو متوجہ کر دوں. ہم نے کل پرسوں اس سے ایک دن پہلے اپنا حق مانگا. توجہ رہے، ہم نے کل اور پرسوں اپنا حق مانگا ہے، یہی تو کیا ہے نا. اور انتہائی تنظیم اور امن کے ساتھ اپنا حق مانگا ہے. حق مانگنا لا قانونیت نہیں ہے، حق کا نہ دینا لا قانونیت ہے. تو یہ بیٹھے ہوئے لوگ لا قانونیت نہیں کر رہے ہیں، وہ جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے وہ لا قانون ہے. لیکن ہم بر بنائے دشمنی کسی سے دشمنی نہیں کرتے. ہمارے سینے کھلے ہوئے ہیں، ہم وسیع القلب ہیں، ہم فراخ دل ہیں. جو حسین کے فرش آزاد آ جائے ہمارا مہمان ہے، جو حسین کے فرش آزاد آ جائے ہمارا مہمان ہے. نہیں، خدا کی قسم نہیں، ہمارا مہمان نہیں ہے. فرش کوئی بھی جائے، میزبان وہ بیوی ہے جس نے چکی پیٹ کے حسین کو پہلا تھا. ہم منظم لوگ ہیں، ہم قانون کا احترام کرنا جانتے ہیں، ہم قانون کا احترام کرنا جانتے ہیں، ہم معاشرے کے سیٹ اپ سے واقف ہیں. ہمیں معلوم ہے
کہ معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ معاشرے کو اپنے مطالبات کیسے منوانے چاہیے، لیکن ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں، ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور سنو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے سے پہلے اگر ہمارے مطالبے پورے ہو گئے تو ہم شکر گزار ہوں گے، اور اگر ممبر ہے، ممبر یہ کرسی نہیں ہے۔ بھائی یہ ممبر ہے، کرسی نہیں ہے۔ وہ کرسی کا تقاضا ہے کہ آج سچ بولو کل جھوٹ بول دو، اور ممبر سے ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں، اگر انتظار کے لمحات پورے ہوئے اور ہمارے مطالبات پورے ہوئے تو ہم شکر گزار ہوں گے، ہم شکر گزار ہوں گے۔ اور اگر پورے نہ ہوئے تو ہلنے والی کرسی کی ساری چولہے توڑ کے پھینک دیں گے۔ میں نے زحمت دی بھائی، یہی تو کل میں کہہ رہا تھا، اسلام دین اتباع ہے، اسلام سرکشی کا دین نہیں ہے، اسلام منمانی کرنے کا دین نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں جو آئے وہ کرے، اسلام ہے دین اتباع، دین پیروی۔ عوام مجتہد کی پیروی کرے، مجتہد امام کی پیروی کرے، امام رسول کی پیروی کرے، رسول وحی الہی کی پیروی کرے۔ آپ نے دیکھا پورا سلسلہ ہے نا، آپ سے اللہ تک، آپ سے وحی الہی تک پورا ایک سلسلہ ہے۔ آپ مجتہد کی پیروی کریں، مجتہد امام کی پیروی کرے، امام رسول کی پیروی کرے، رسول وحی الہی کی پیروی کرے۔ کہیں بیچ میں کوئی کٹاؤ ہے، کہیں بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے تو جہاں ادھر سے آتے ہیں رکاوٹ نہیں ہوتی، جب بنائے جاتے ہیں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ آج مجھے اپنی پچھلی ساری تقریروں کی تلخیص کرنی ہے، اور 2 دقیقے لوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ قرآن نے آواز دی، قرآن نے سورہ یونس میں آواز دی۔ کل جو میرے محترم سننے والے تشریف فرما تھے ان کے ذہن کو تازہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہے، رسول کے سامنے آگے کہتے ہیں عیسیٰ بے قرآن غیر ھذا وبدلو، یا رسول اللہ ہمیں دوسرا قرآن دے دیں یا اسی قرآن میں تبدیلی کر دیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، رسول کہہ دو کہ میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں تبدیلی کروں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں جو کرتا ہوں وہ وحی الہی سے۔ رک جاؤ، بڑا بیدار مجمع ہے، بڑا بیدار مجمع ہے۔ رسول جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی۔ رسول نے کیا؟ نہیں، اللہ نے کیا ہے یا نہیں؟ رسول جو کرتا ہے وہ وحی الہی، جو رسول نے کیا وہ اللہ نے کیا۔ اور سورہ والنجم وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول جو کہے وہ وحی الہی۔ بہت بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ سورہ نجم میں 53واں سورہ ہے قرآن مجید کا، رسول جو کہے وہ وحی الہی۔ سورہ یونس 10واں سورہ ہے قرآن مجید کا، رسول جو کرے وہ وحی الہی۔ بھائی یہ دونوں باتیں ذہن میں محفوظ ہیں، رسول جو کرے وہ وحی الہی، رسول جو کہے وہ وحی الہی۔ اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا۔ اب میں مقام محمد کو بیان کر رہا ہوں۔ مولانا شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب قبلہ پورے قرآن کا میں نے سروے کیا، 6666 آیتیں دیکھی۔ کسی نبی کے کسی عزم بدن کو اللہ نے اپنا عزم بدن نہیں کہا۔ یوسف، آرام سے سننا، یوسف بہت خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اللہ کہہ دیتا کہ یوسف کا چہرہ میرا چہرہ نہیں ہے، نہیں ہے، میں توجہ نہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، کہہ دیتا اللہ کہ موسیٰ کی زبان میری زبان، نہیں کہا۔ عیسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں، نہیں کہا۔ نوح کے پاؤں میرے پاؤں، نہیں کہا۔ ابراہیم کے ہاتھ میرے ہاتھ،
نہیں کہا کسی نبی کے، توجہ رکھنا، کسی نبی کے کسی عضو بدن کو پروردگار نے اپنا نہیں کہا سوائے میرے محمد کے۔ سنتے جانا، سنتے جانا، کسی کے عضو بدن کو کسی نبی کے پروردگار نے اپنا نہیں کہا سوائے میرے محمد کے، اور میرے محمد کے پورے جسم سے پروردگار نے دو چیزیں لی۔ بھائی سننا، میرے محمد کے جسم سے کیا لیا اللہ نے؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ محمد تو نے کنکریاں نہیں بھیجی، اللہ نے بھیجی، تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ پہنچ رہی ہے باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے حبیب، یہ تو نے کنکریاں نہیں بھیجی، یہ کنکریاں اللہ نے بھیجی۔ محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ حبیب تو نہیں بولا، اللہ بولا۔ محمد کی زبان اللہ کی زبان۔ میرا محترم مجمع سن رہا ہے نا؟ محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، محمد کی زبان اللہ کی زبان۔ اس ہاتھ سے اور اس زبان سے پروردگار تو یہ کام کیا لینا ہے جو کہہ رہا ہے کہ محمد کا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے، محمد کی زبان نہیں ہے میری زبان ہے؟ یہ راز اس وقت کھلا جب غدیر خم میں ہاتھ سے اٹھایا اور زبان سے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ ان اتبعو الا ما یوحی الی، بہت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ رسول وحی الہی کا اتباع کرے، طے ہو گئی نا بات؟ اور اب کل سورہ یوسف کی جو آیت میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ فقط دو ایسے ہیں جنہیں ہدایت کا حق ہے۔ جاؤ دیکھنا سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اور آیت کا نشان 108۔ دو ہیں جن کو ہدایت کا حق ہے، رسول فرماتے ہیں، ایک میں، دوسرا وہ جو میری مکمل پیروی کرے، جو میرا مکمل اتباع کرے، جو میرا مکمل اتباع کرے۔ بھائی دو آیتیں ہو گئی، کل کی آیتیں دوہرا رہا ہوں، اور اب تیسری آیت سورہ انفال کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ نبی مت گھبراؤ جنگوں سے، تمہاری مدد کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ مومنین میں سے ایک وہ جو تمہارا مکمل اتباع کرتا ہے۔ توجہات مقبول ہے نا؟ توجہات مقبول ہے؟ اب آیت ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اور یہیں سے میں آگے بڑھوں گا۔ بھائی آیت سنو، اب سلسلہ کلام کیا ہے؟ رسول وحی الہی کا اتباع کرے، ہے نا؟ اور کوئی ایسا کمال کا مومن ہے جو محمد کا اتباع کرے اور وہی ہادی بنے۔ اب کہاں تلاش کریں کہ وہ محمد کا اتباع کرنے والا کون ہے؟ سورہ شعراء، نہ جاؤ تاریخوں کی طرف، نہ جاؤ حدیثوں کی طرف، بس ایک آیت مجھے سنتے جاؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ قابل غور کہ ولایت اصول دین میں یا فروع دین میں، بھائی لفظ میں نے بدلی، ولایت کو ماننا دین ہے یا شریعت ہے؟ تو اب میں تم سے کیوں پوچھوں کہ ولایت کو ماننا دین ہے یا شریعت ہے؟ قرآن ہی سے کیوں نہ پوچھوں؟ بھائی ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے، اور میں تو تمہارے ذہن کے خانوں میں چھپی ہوئی آیت کو بیدار کر رہا ہوں۔ سوال یہی ہے نا کہ ولی اللہ کہنا یہ دین ہے یا شریعت ہے؟ غدیر خم میں جب آیت اتری تو آیت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے شریعت کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم،
تو علی کی ولایت دین ہے، شریعت نہیں ہے۔ بھائی یہ بحث میں نے کیوں چھیڑی کہ علی کی ولایت دین ہے یا شریعت ہے؟ کیا ذہنی عیاشی کروانا چاہ رہا ہوں میں اپنے سننے والوں کو؟ نہیں بھائی، راز ہے علی کی شریعت دین ہے یا شریعت، علی کی ولایت دین ہے یا شریعت؟ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ولایت علی دین ہے، شریعت نہیں ہے۔ اگر کوئی شریعت چھوڑ دے تو مسلمان رہے گا مگر فاسق ہوگا، لیکن اگر کوئی دین چھوڑ دے تو دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ میرے محمد پہ ایمان لاؤ، میرے محمد پہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ میرے محمد پر۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ ماضی میں 1.25 لاکھ نبی گزر گئے، سب نے مان لیا۔ بھائی ہے یا نہیں؟ کس نے بتایا کہ 1.25 لاکھ 1,24,000 گزرے؟ یہ 1.25 لاکھ کی فگر کس نے دی؟ میرے نبی نے دی۔ تو ماضی میں 1.25 لاکھ گزر گئے، میرے رسول نے کہا، جن سے میرا واسطہ بھی نہیں ہے، تمہارا بھی واسطہ نہیں ہے، تو ان کو تو مان رہے ہو۔ تو رسول اگر کہے ماضی میں 1.25 لاکھ گزر گئے تو سب مانے، اور رسول اگر کہے مستقبل میں 12 گزریں گے کوئی نہ مانے۔ ماضی میں 1.25 لاکھ نبی گزر گئے جن سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، ہمارا نبی محمد ہے، اس نے کہا کہ مانو، ہم نے مان لیا۔ اور جن سے ہمارا ربط ہے، مستقبل میں کہا کہ 12 گزریں گے، تو سوچ رہے ہیں کہ رسول نے سچ کہا تھا یا نہیں۔ بھائی یہی ہے ایمان بالرسالت۔ تو اب رسول کا ایک جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کو ویریفائی کر لینا۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس فرقے کی حدیث کی کتاب میں یہ روایت میں لکھی ہوئی ہو، کہاں تک حوالے گرواؤں؟ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے، ذمہ داری سے بات کرنے کا آدمی ہوں، کہ جہاں یہ روایت موجود ہو کہ میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے من ماتا ولم یعرف امام الزمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے، ترجمہ سننا، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جو مر جائے، من ماتا، بھائی بہت جائے، ولم یعرف امام الزمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کس کو نہ پہچانے؟ نہیں، اپنے زمانے کے امام کو۔ تو اگر مسلمان ہو اور قول محمد تسلیم ہے تو بتلاؤ سن 1994 میں امام کون ہے؟ اور اگر نہ بتلا سکو تو اسلام سے باہر چلے جاؤ۔ تو ولایت پر 2 جملے سنتے جاؤ، کچھ کہنا ہے مجھے۔ ولایت بھائی ہوگا، خلافت پہ اختلاف ہوگا، اور ہم تو پہلے ہی اپنی پالیسی ڈکلیئر کر چکے کہ ہم وسیع الخلق ہیں، ہم سارے اختلافات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہوگا، کچھ کہیں گے پہلا ہے، کچھ کہیں گے چوتھا ہے نا، اختلاف ہوگا۔ یعنی علی کی خلافت پر ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو، لیکن مولانا گواہ ہے علی کی ولایت پہ اختلاف نہیں ہے۔ بھائی سننا، علی کی ولایت پر اختلاف نہیں ہے۔ جتنے صوفیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بزرگ گزرے ہیں، جتنے صاحبان معرفت گزرے ہیں، وہ علی کی ولایت کے قائل تھے۔ تو میں نہیں کہنا چاہتا کہ علی خلیفہ، میں علی کے اختیار کو کیوں گھٹاؤں؟ اس لیے کہ خلیفہ کہنے سے علی کے اختیارات گھٹ جائیں، ہے نا۔ تو اب کیا کہیں؟ بھائی مجھ سے سنو، اللہ کو اگر رسول کہہ دو کافر ہو، ہے ٹھیک ہے نا۔ رسول کو اگر اللہ کہہ دو کافر ہو، علی کو اگر رسول کہو جب بھی کافر ہو، اگر اللہ کہو جب بھی کافر ہو۔ بھائی بات تو واضح ہوگی نا۔ اس لیے کہ ہر ایک کا عہدہ الگ ہے، خدائی الگ ہوتا ہے، رسالت الگ ہوتا ہے، خلافت الگ ہوتا ہے۔ تو میں علی کے اختیارات کو کیوں گھٹاؤں؟ اب میں بتاؤں کہ عہدہ کیا ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، اللہ کو رسول کہو، خلیفہ کہو، حرام ہے، کفر ہے۔ رسول کو خلیفہ کہو یا اللہ کہو، کفر ہے۔ علی کو اللہ کہو یا رسول کہو، کفر ہے۔ لیکن اب بتاؤں
غدیر خون کے میدان میں میرے نبی نے کہا اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ مولا، محمد مولا، علی مولا، ایک ہوتا ہے یا نہیں؟ اب اس سے زیادہ مجھے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کچھ نہیں عرض کرنا، لیکن ایک بات تو سنتے جاؤ نا، دین و شریعت کی تین زیدیں ہیں. آواز آئی بھائی؟ کفر نہیں، شرک، کفر، نفاق. اب پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ کر رہا ہوں. دین و شریعت کی تین زیدیں، شرک، کفر، نفاق، اور تینوں کے لیے ایک کنتو ہے. اگر پچھلی تقریر ذہن میں ہو، میرے رب نے کہا، میرے پروردگار نے کہا کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. پچھلی تقریریں دوہرا رہا ہوں، فقط ایک ہی جملہ کہنا ہے اور بات کو مکمل ہو جانا ہے. میں کنتو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کنتو کنزن مخفیہ، میں خزانے مخفی تھا. توحید کنتو کنزن مخفیہ. اور اب رسالت کنتو نبیان وآدم بین الماء والطین. اور اب امامت من کنتو مولا ہو. تین ہی چیزیں ہیں نا، تین ہی چیزیں ہیں. اگر بھائی اب میری تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے، اور اب جملہ سننا. تین ہی چیزیں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے. اگر شرک کو دور کرنا چاہتے ہو اللہ کی توحید کو مان لو، پہلے کنتوں کو مان لو، کنتو کنزن مخفیہ. اگر کفر کو دور کرنا چاہتے ہو میرے نبی کی رسالت مانو، کنتو نبی انوادو میں وسطی. اگر نفاق کو دور کرنا ہے تو میرے علی کی ولایت مانو، من کنتو مولا ہو. توجہ رکھنا، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. اب جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ ایمان تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان. تقریر مکمل ہو گئی. بھائی ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالجنان، دل سے مانو کسی چیز کو، دل سے مانو. اقرار باللسان، صرف دل سے ماننا کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار ہی کرو. اور عمل بالارکان، اپنے اعضاء و جوارح سے عمل بھی کرو. تو اقرار ضروری ہے نا. اگر اقرار ضروری، بھائی توجہ رکھنا، زبان سے اقرار ضروری ہے نا. تو اگر کنتو کنزن کو مان رہے ہو تو اقرار کرو لا الہ الا اللہ. اگر کنتو نبیین کو مان رہے ہو تو اقرار کرو محمد رسول اللہ. اور اگر من کنتو مولا کو نہیں مانتے تو اقرار نہ کرو علی ولی اللہ. تقریر تمام ہو گئی اور ظاہر ہے کہ مجھے کچھ جملے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں مسائل پیش کرنے ہیں تاکہ جلوس برآمد ہو سکے، لیکن بات مکمل ہو جائے. بھائی اگر ولایت پہ ایمان نہیں ہے تو نہ کہو علی ولی اللہ. مجھے بھی اس پہ اصرار نہیں ہے، اسے کہ میں جانتا ہوں کہ جب میدان حشر میں پہنچو گے تو وہاں وہی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا. تو اب ولایت کو آسان نہ سمجھنا. ولایت بڑی طویل ہے، ولایت بڑی عریض ہے، ولایت بڑی وسیع ہے. کیا انصار حسین کی زیارت میں یہ جملہ نہیں ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ؟ حسین کے ساتھ مدد کرنے والے ان پر سلام ہے معصوم کا، سلام ہو آپ پر اے اولیاء الہی. کیا علی اکبر کی زیارت میں یہ جملہ نہیں ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی؟ سلام ہو تجھ پر، تو بھی ولی اللہ ہے، تیرا باپ بھی ولی خدا تھا. تب سلسلہ امامت، نسل ولایت ہے. اور کربلا کی جنگ ولایت کی جنگ ہے، بادشاہت کی جنگ نہیں ہے.
دو خاندانوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، دو شہزادوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، اہل ولایت اور منکرین ولایت کا ٹکراؤ ہے۔ اور حسین جو پکار رہا تھا، میری تقریر تمام ہو گئی عزیزو، اب مجھے کچھ نہیں کہنا، لیکن ایک جملہ تو کہنا ہے نا، حسین جو پکار رہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، تو یہ اپنی بادشاہت کا اعلان نہیں کر رہا تھا، یہ اپنی ولایت کا اعلان کر رہا تھا۔ میرا مولا نمی تاریخ ہے نا، محرم کی نمی تاریخ ہے، تو اب کچھ جملے سنتے جاؤ۔ ایک مرحلہ آیا جب میرا مولا اکیلا ہوا، کوئی نہ تھا، انصار گئے، اصحاب گئے، اول محمد گئے، عباس گئے، اکبر گئے، میرا مولا اکیلا ہوا، اور اکیلے ہونے کے بعد اس نے میدان میں آنے کے بعد اپنے شہیدوں کے لاشوں کا آواز دی، یا اصحاب یا حیجان الفرسا، اے شیر بیشے میدان شجاعت، مالی نادیکم فلا تجیبونی، میرے ساتھیوں کچھ دیر پہلے جب میں آواز دیتا تھا تو لبیک کہہ کر آتے تھے، اب کیا ہو گیا کہ حسین اکیلا کھڑا پکار رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنا یا ابطال الصفا، سنتے جاؤ، کچھ تھوڑا سبق لوں گا۔ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اے حر، اے عابس ابن شبیب شاکری، اے مسلم ابن موسجا، ایک ساتھی کو پکارا کہ آخر بات کیا ہے کہ اب لبیک نہیں کہتے؟ اور اس کے بعد حسین میدان میں آئے، دونوں ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے، ہے کوئی جو ہمارے استغاثے پہ لبیک کہے، ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ بھائی سننا میرے محترم سننے والوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ایک جملہ سنتے جاؤ۔ کربلا کے میدان میں حسین نے کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنا، سنا ہے نا، سنا یہ جملہ، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اتفاق یہ ہے کہ جنگ صفین میں میرے مولا علی نے بھی ایک دن لشکروں کے درمیان جا کر آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ بس یہ سننا تھا کہ علی کی فوج کے 12,000 جوان اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پہ رکھ کے آ گئے کہ مولا یہ مظلوموں کا جملہ ہے، مولا یہ بے کسوں کا جملہ ہے، آپ کی زبان سے اگر نکلا تو ہم اپنے گلے اپنی تلواروں سے کاٹ لیں گے۔ وہ علی تھا، یہ حسین ہے، کھڑا ہوا میدان میں پکار رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جملے سنو، تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن سننا یہ جملے سننے کے قابل ہے۔ آج محرم کی نویں تاریخ ہے نا، آج محرم کی نویں تاریخ ہے، کتنا مجمع ہے، کتنا ازدحام ہے، کتنی رونق ہے، لیکن کل ہماری محفلیں ویران ہو جائیں گی، ہمارے اعلیٰ خانے سلطان ہو جائیں گے، ہمارے پاس جو مہمان آیا ہے نا وہ کل ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اب سننا، غور سے سننا، جیسے ہی حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، دو خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین دوڑتے ہوئے پہلے خیمے کے قریب گئے، شہزادی ام کلثوم خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ کہا بہن کیا بات ہے، یہ رونا کیسا؟ کہا بھیا کیا بتنا ہے؟ جیسے ہی میدان کربلا میں آپ کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، سید سجاد بیمار امام ایک مرتبہ کونیا کے اٹھا، تلوار نہیں دی، ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی اپنے ہاتھ میں لی، تلوار نہیں دی، سجاد کے بعد تلوار نہیں دی،
ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی لی، چلے میدان کی طرف۔ حسین نے پکار کے کہا ام کلثوم خود ہی ہے، ام کلثوم سجاد کو روکو۔ جیسے ہی ام کلثوم نے کہا بیٹے رک جاؤ تو رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے سنا نہیں، میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین آئے، حسین نے کہا کہ بیٹے تم میرے بعد حجت الہی ہو، تم میرے بعد ولی مطلق ہو، تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے، جاؤ خیمے میں واپس جاؤ۔ سجاد بیمار تھے، اپنی گود میں لیا حسین نے، سجاد کو ان کے خیمے میں پہنچایا۔ اور اب دوسرا خیمہ، تقریر تمام ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی کہا نا کہ جب حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، تو دو خیموں سے رونے کی آواز اٹھتی تھی، ایک سجاد کا خیمہ اور اب دوسرا خیمہ رباب کا خیمہ۔ علی اصغر کی ماں کا خیمہ۔ حسین آئے رباب کے خیمے کے دروازے پر اور کہا رباب بات کیا ہے؟ کہا والی کیا بتلاؤں؟ جیسے ہی میدان میں آپ کی آواز بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا، چشماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا۔ رو چکے اب تقریر تمام ہونے والی ہے۔ کہا لاؤ رباب، لاؤ بچے کو دو، شاید میں پانی پلا کے لاؤں۔ میدان میں لائے، بچے کو دکھایا اور کہا اے فوج اتقیا، 3 دن سے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اور اگر سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین خود پی لے گا تو میں اسے لٹا کر ہٹ جاتا ہوں، تم اگر پانی پلا دو۔ جلتی رہتی جانکر کو لٹا دیا، فوج سے کوئی نہ آیا۔ حسین آئے، بچے کو اٹھایا اور کہا بیٹے تیری پیاس پر لشکر کو یقین نہیں ہے، ذرا ننھی زبان باہر نکال کے دکھا دے۔ اجرکم اللہ۔ جملے سننا، اب بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جواب میں تیر آیا، سننا، رو چکے، جواب میں تیر آیا۔ حسین نے ابا کا دامن ڈالا، ماں سے لے کے آئے تھے نا، ماں سے لے کے آئے تھے۔ ہمت نہیں ہے کہ ماں کے پاس جائیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہتے جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے دل کو مضبوط کیا، آئے رباب کے خیمے پر اور آواز دی رباب کہاں ہو؟ ایک مرتبہ رباب خیمے کے دروازے پہ آئی، پوچھا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ زمانے کے امام ہیں۔ کہا رباب اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا مولا میں مانوں گی۔ ایک مرتبہ آبا کا دامن الٹا، رباب تیرے بچے کو پانی تو نہ پلا سکا، تیرے بچے کا لا جا۔
کی آخری رقم مجلس کے بعد جلوس نکلے گا. رسم الخط آپ کا شعار ہے, تہذیب آپ کی وراثت ہے. سر کو جھکا کر جانا آپ کی زندگی ہے.